رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، تعلیم الاسلام کا آج 26واں درس ہے کتاب کے لحاظ سے، اور ہماری ترتیب کے حساب سے 18واں درس ہے۔ گزشتہ کل روزے کے تعلق سے کچھ سوال و جواب آئے تھے۔ آج رمضان مبارک کے تفصیلی مسائل کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے چاند کی تفصیلات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند دیکھنے اور گواہی کا بیان۔ سوال: رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھنا یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا اور مطلع پر ڈھونڈنا واجب ہے، اور رجب کی 29ویں تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھنا مستحب ہے، تاکہ شعبان کی 29ویں تاریخ کا حساب ٹھیک معلوم رہے۔ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا جائے تو صبح کو روزہ رکھو، اور چاند نظر نہ آئے اور مطلع صاف تھا تو صبح کو روزہ نہ رکھو، اور اگر مطلع پر ابر یا غبار تھا تو صبح کو 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اگر اس وقت تک کہیں سے چاند دیکھے جانے کی خبر معتبر طریقے سے آ جائیں تو روزے کی نیت کر لو، اور نہیں تو اب کھاؤ پیو، لیکن 29 شعبان کو چاند نہ ہونے کی صورت میں صبح کے روزے کی اس طرح نیت کرنا کہ چاند ہوگا تو رمضان کا روزہ، نہیں تو نفل کا ہو جائے گا، یہ مکروہ ہے۔ یعنی رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ رجب کے اخیر میں بھی شعبان کا چاند دیکھنا چاہیے تاکہ آگے کی ترتیب معلوم ہو، اور شعبان کے 29ویں چاند کو بھی سب کو دیکھنا چاہیے، اس کا اہتمام ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ سوال: رمضان شریف کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے؟ یہاں پہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے رمضان مبارک کے چاند یعنی ابتدائی چاند دیکھنے کی گواہی، اور دوسرا ہے عید کے چاند کی گواہی۔ دونوں کا معاملہ الگ ہے۔ رمضان شریف کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے؟ جواب: اگر مطلع صاف نہ ہو، مثلا ابر یا غبار وغیرہ ہو، تو رمضان شریف کے چاند کے لیے ایک دیندار پرہیزگار سچے آدمی کی گواہی معتبر ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ اسی طرح جس شخص کا فاسق ہونا ظاہر نہیں اور ظاہر میں دیندار پرہیزگار معلوم ہوتا ہو، اس کی گواہی بھی معتبر ہے۔ رمضان کے چاند کے لیے ایک آدمی کی گواہی کا بھی اعتبار ہوگا۔ سوال: عید کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے؟ دوسری چیز اب۔ جواب: مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے چاند کے لیے 2 پرہیزگار سچے مرد یا اسی طرح کے ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی شرط ہے۔ مطلع صاف نہ ہو، آسمان میں بادل ہوں، ابر ہوں، تو اس صورت میں 2 پرہیزگار مرد گواہی دے دیں، یا ایک پرہیزگار مرد اور 2 عورتیں گواہی دے دیں تو اس کا اعتبار ہوگا۔ سوال: اگر مطلع صاف ہو تو پھر کتنے آدمیوں کی شہادت معتبر ہوگی؟ جواب: اگر مطلع صاف ہو تو رمضان شریف اور دونوں عیدوں کے چاند کے لیے کم از کم اتنے آدمیوں کی گواہی ضروری ہے کہ اتنے آدمیوں کے جھوٹ بولنے اور بناوٹی بات کہنے کا دل کو یقین نہ ہو سکے، بلکہ ان کی گواہی سے دل کو چاند دیکھے جانے کا گمان غالب ہو جائے۔ یعنی جب مطلع صاف ہو، ہر جگہ آسمان صاف تھا پھر بھی چاند نظر نہیں آیا، لیکن بعض جگہ پہ کچھ لوگوں نے دیکھا ہے، تو کتنے لوگوں کے دیکھنے پر عید کی چاند کا اعتبار ہوگا؟ تو اتنے لوگ دیکھ لیں کہ جن کو جھوٹا کہنا مشکل ہو، یعنی اس قدر لوگ ہیں تعداد میں، اتنے سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ سب کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، 1-2 ہوتے تو ہم جھوٹا کہہ بھی سکتے کہ شاید غلط بول رہے ہیں، لیکن اتنے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں تو پھر ان کی گواہی کا اعتبار ہوگا۔ سوال: اگر کسی دور کے شہر سے چاند دیکھنے کی خبر آئے تو معتبر ہوگی یا نہیں؟ ایک شہر میں نہیں دکھا اور دوسرے دور کے شہر سے خبر آ رہی ہے۔ جواب: چاہے کتنی ہی دور سے خبر آئے معتبر ہے۔ مثلا برما والوں نے چاند نہیں دیکھا اور کسی بمبئی کے شخص نے ان کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دی تو ان پر ایک روزہ کی قضا لازم ہوگی۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ خبر ایسے طریقے سے آئے جس کا شریعت میں اعتبار ہے۔ تار کی خبر معتبر نہیں۔ خبر دینے کا بھی شریعت میں اصول ہے، ضوابط ہیں، بڑی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔
سوال: اگر کسی شخص نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی اور اس کے علاوہ اور کسی نے چاند نہیں دیکھا، نہ روزے رکھے گئے، تو اس شخص پر روزہ فرض ہے یا نہیں؟ یعنی ایک بندے نے چاند دیکھا تھا رمضان کا، کہ رمضان کا پہلا چاند ہو چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آیا، اب ایک بندے کی گواہی بھی نہیں معتبر سمجھی گئی، تو وہ بندہ خود کیا کرے؟ جواب: ہاں، اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر اس کے حساب سے 30 روزے پورے ہو جائیں اور عید کا چاند نہ دیکھا جائیں تو یہ شخص اور لوگوں کے ساتھ 31واں روزہ بھی رکھے، یعنی 31واں روزہ بھی رکھ کے لوگوں کے ساتھ اجتماعی اعتبار سے وہ عید منائیں۔ نیت کا بیان۔ سوال: کیا روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: ہاں، روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔ اگر اتفاقی طور پر صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور صحبت سے بچا رہا لیکن روزہ کی نیت نہیں تھی تو روزہ نہ ہوگا، نیت ضروری ہے۔ ایک شخص رات میں سو گیا اور اس نے سحری بھی نہیں کی اور وہ مغرب کے بعد اس کی آنکھ کھلے، اب وہ سوچ لیں کہ میرا روزہ تھا تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کے لیے نیت ضروری ہے، اگر وہ نیت کر کے سوتا یا نیت کر لیتا تو روزہ ہو جاتا۔ سوال: نیت کس وقت کرنی ضروری ہے؟ جواب: رمضان شریف اور نظر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت رات سے کریں یا صبح کو آدھے دن سے پہلے تک جائز ہے۔ دین سے مراد شرعی دین ہے جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا نام ہے۔ مثلاً اگر 4 بجے صبح صادق ہوں اور 6 بجے آفتاب غروب ہوں تو شرعی دین 14 گھنٹے کا ہوا اور آدھا دن 11 بجے ہوا، تو 11 بجے سے پہلے نیت کر لینی ضروری ہے۔ اور قضاء رمضان اور کفارے اور نظر غیر معین کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لینی ضروری ہے۔ رمضان کے روزوں میں نیت کا جو معاملہ ہے نصف دن سے پہلے، یعنی زوال سے پہلے نہیں، نصف دن جس کی اس میں وضاحت آئی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب تک کا جو وقت ہے اس کا آدھا وقت جو ہوتا ہے اس سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے۔ سوال: نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ ایک اہم سوال ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر نیت کے الفاظ کارڈ وغیرہ میں لکھے رہتے ہیں، ٹائم ٹیبل وغیرہ کے کارڈ میں مختلف الفاظات ہمارے یہاں مروی ہے، لوگوں میں رائج ہیں کہ نویت بصوم غد اللہم اصوم غدا للہ تعالی، اس طرح کے الفاظ۔ جواب: رمضان شریف اور نظر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت میں تو چاہے خاص ان روزوں کا قصد کریں یا صرف یہ ارادہ کر لیں کہ روزہ رکھتا ہوں یا نفل روزے کی نیت کریں، بہر صورت رمضان میں رمضان کا روزہ اور نظر معین کے دن نظر کا روزہ اور باقی دنوں میں سنت یا نفل کا روزہ ہو جائے گا۔ نظر غیر معین اور کفاروں اور قضاء رمضان کی نیت میں خاص ان روزوں کا قصد کرنا ضروری ہے، یعنی صرف نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں۔ انسان دل میں ارادہ کر لے کہ میرا رمضان کا روزہ ہے، وہ سحری کھانے اٹھا وہ بھی اس کی نیت ہے، روزہ رکھنا ہے تبھی تو وہ سحر کھا رہا ہے، تو وہ اس کی نیت ہو گئی۔ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے ادا کر دینا یہ بہتر ہے، مناسب ہے۔ سوال: نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: نیت قصد اور ارادے کو کہتے ہیں، دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے، زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے، نہ کہنے میں کچھ مذائقہ نہیں۔ یہ جو دعا کے الفاظ، نیت کے الفاظ ہمارے یہاں رائج ہیں، بہتر ہے کہ اس کو کہہ لیں تاکہ انسان کو اپنی عبادت کا استحضار ہو جائے۔ علماء کرام نے اس کو مستحب لکھا ہے، کوئی سنت یا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں کرتا، زبان سے نہیں بولتا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کا روزہ ہے، اس کا سحری کھانے کے لیے جگ جانا، ارادہ کر لینا، یہ اس کی نیت ہے۔ روزے کے مستحبات کا بیان۔ سوال: روزے کے مستحبات کیا کیا ہیں؟ جواب: نمبر 1 سحری کھانا، نمبر 2 رات سے نیت کرنا، نمبر 3 سحری آخری وقت میں کھانا بشرط کہ صبح صادق سے یقیناً پہلے فارغ ہو جائیں، نمبر 4 افطار میں جلدی کرنا جبکہ آفتاب کے غروب نہ ہونے کا شبہ نہ رہے، نمبر 5 غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ وغیرہ بری باتوں سے بچنا، نمبر 6 چھوارے یا کھجور سے، اور یہ نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا۔ سوال: سحری کسے کہتے ہیں اور اس کا وقت کیا ہے؟ جواب: سحری اخیر رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو کہتے ہیں، رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے اس کا وقت ہے۔ سحری کھانا سنت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے، بھوک نہ ہو تو 1-2 لقمے ہی کھا لینے چاہیے، کم سے کم انسان کو پانی پی لینا چاہیے، لسی پی لینی چاہیے، یا 1-8 لقمہ بھی، 1 کھجور کی پیشی بھی کھا لینی چاہیے سحری کی نیت سے، اس لیے کہ سحری کھانا عبادت ہے۔ روزے کے مکروہات کا بیان۔ سوال: روزے میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ جواب: نمبر 1 گوند چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، نمبر 2 کوئی چیز چکھنا، ہاں جس عورت کا خاوند سخت اور بدمزاج ہو اسے زبان کی نوک سے سالن کا نمک چکھ لینا جائز ہے، نمبر 3
استنجے میں زیادہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، یہ اس لیے مکروہ لکھا ہے کہ اگر ناک میں یا منہ میں کلی کرنے میں مبالغہ کرے گا تو پانی نیچے اترنے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح استنجے میں چوڑے ہو کر بیٹھے گا تو استنجا کرے گا تو پانی اندر جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اس سے بھی یہ بہت کم ایسے معاملے پیش آتے ہیں لیکن خطرہ ہے، اس کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، لہذا یہ عمل اس طرح بیٹھنا مکروہ لکھا ہے۔ نمبر 4، منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نکلنا۔ نمبر 5، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا۔ نمبر 6، بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا۔ نمبر 7، نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کر دینا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو احتلام ہو گیا سحری سے پہلے، اب اس نے غسل نہیں کیا اور وقت بہت کم تھا لہذا اس نے سحری کر لی اور صبح صادق کا وقت ہو گیا تو اب اس کا روزہ ہوا ہے نہیں، تو یاد رکھیں اس کا روزہ ہے لیکن اس کا یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، کوئلہ چبا کر یا منجن سے دانت مانجنا، یہ تمام کے تمام باتیں مکروہ ہیں۔ آدمی ناپاک ہو گیا ہے، بیوی سے ہم بستری کر لی ہیں اور سحری کا وقت ہو چکا ہے تو پہلے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ غسل کر لے پھر سحری کریں۔ صبح صادق سے پہلے اس کو غسل کر لینا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کیا اور صبح صادق کے بعد میں غسل کرتا ہے تو روزہ تو ہو جائے گا لیکن اس کا یہ عمل مکروہ ہے۔ سوال، کن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا؟ جواب، نمبر 1، سرما لگانا، بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنا، یعنی یہ سب چیزیں روزے کی حالت میں جائز ہیں۔ نمبر 3، ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا۔ نمبر 4، مسواک کرنا اگرچہ تازی یا جڑ یا تر شاخ کی ہو۔ نمبر 5، خوشبو لگانا یا سونگھنا۔ نمبر 6، بھول سے کچھ کھا پی لینا۔ نمبر 7، خود بخود بلا قصد کے ہو جانا، وامٹ ہو جانا۔ نمبر 8، اپنا تھوک نکلنا، منہ میں تھوک جو ہوتا ہے اسے نکلنے میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ بار بار جو منہ میں تھوک آتا ہے اس کو تھوکتے ہیں۔ نمبر 9، بلا قصد مکھی یا دھوئیں کا حلق سے اتر جانا، ان تمام چیزوں سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ روزے کے مفسدات کا بیان۔ سوال، یعنی وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مفسدات سے کیا مراد ہیں؟ جواب، مفسدات ان باتوں کو کہتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مفسدات کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہیں، دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو 2 شکلیں بنتی ہیں۔ روزہ ٹوٹ جانے کے بعد اب اس کی قضا ہے، تو ایک صورت میں تو صرف قضا کرنی ہے اور دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے۔ اب وہ دونوں صورتیں کون کون سی ہیں؟ سوال، جن مفسدات سے صرف قضا واجب ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ جواب، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعد میں صرف قضا کرنی ہے۔ کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی۔ دوست نے کسی اپنے دوست کو پکڑا اور زبردستی اس کے منہ میں کچھ ڈال دیا، وہ روزے سے تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کو بعد میں قضا کرنی ہے۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر گیا، بعد میں قضا کرنی ہے۔ وضو کر رہا تھا، اسے پتہ بھی ہے میرا روزہ ہے لیکن بغیر ارادے کے حلق میں پانی چلے گیا تو روزہ فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، بعد میں قضا کرنی ہے۔ نمبر 3، کے آئی اور قصدن حلق میں لوٹا لی، وامٹ آئی، کے ہوئی اسے منہ میں تھی اور اس نے جان بوجھ کر اس کو واپس اپنے حلق کے نیچے اتار لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں قضا کرنی ہے۔ نمبر 4، قصدن منہ بھر کے کے کر ڈالی، جان بوجھ کے منہ بھر کے کی روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 5، کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا قصدن نکل گیا، پتہ تھا پھر بھی یہ چیزیں اس نے حلق کے نیچے اتار لی۔ نمبر 6، دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، اب وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی اور وہ اس نے نگل لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر کم تھی اور منہ میں ہی تھی اور نکل گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن کم تھی اور اس نے اس چیز کو باہر نکال لیا اور پھر نکل گیا تو روزہ اس صورت میں ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم آئے گی۔ نمبر 7، کان میں تیل ڈالا۔ نمبر 8، ناس لینا، کسی بھی چیز کی ناس لینا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا جبکہ خون تھوک پر غالب تھا، اس کو احساس ہوا خون کے مزہ کا، یعنی تھوک سے زیادہ خون تھا اور وہ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 10، بھول سے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کر کہ
روزہ ٹوٹ گیا پھر قصدن کھا پی لیا، اب اس پر قضا آئے گی۔ نمبر 11، یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی تھی۔ جیسے پتہ نہیں، عام طور پر لوگ اذان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے، جبکہ یاد رکھیں کہ اذان جو ہوتی ہیں وہ صبح صادق سے 2 یا 3 منٹ کے بعد احتیاطاً اذان دی جاتی ہے، تو اس سے 1-2 منٹ پہلے ہی یہ وقت مکمل ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ صبح صادق کا وقت ہوا ہے یا نہیں، گھڑی بھی نہیں تھی، کوئی ایسا آلہ بھی نہیں تھا کہ معلوم کر سکے، اب انہوں نے کھانا پینا جاری رکھا، بعد میں پھر پتہ چلا کہ ہم نے صبح صادق کے بعد بھی کھایا ہے، تو اس صورت میں روزہ شمار نہیں کیا جائے گا، بعد کے دنوں میں قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 12، رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصدن توڑ ڈالا، رمضان کے علاوہ اور دن بھی کوئی روزہ رکھا تھا نفل اور اس کو توڑ دیا تو بعد میں پھر اس کی قضا کرنی ہے۔ نمبر 13، ابر یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا روزہ افطار کر لیا، حالانکہ ابھی دن باقی تھا، ان سب صورتوں میں صرف ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی جن میں ان باتوں میں سے کوئی بات پیش آئی ہے۔ سوال، کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں؟ جواب، رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر ایک ایسی چیز جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں قصدن کھا پی لی، یعنی انسان نے کوئی ایسی چیز کھا لی جو عام طور پر کھائی جاتی ہے، جس سے لذت حاصل کی جاتی ہے، یا دوا کے طور پر کھائی جاتی ہے، طاقت کے لیے کھائی جاتی ہے، جان بوجھ کر پتہ تھا میرا روزہ ہے پھر بھی کھا لیا، تو اب اس کو روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں قضا بھی کرنی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ نمبر 2، قصدن صحبت کر لی، پتہ ہے میرا روزہ ہے پھر بھی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ نمبر 3، فسد کھلوائی یا سرما لگایا اور پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا قصدن کھا پی لیا، تو ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ یہ تمام سرما لگانے سے عام طور پر وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انسان یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اس سے، اور پھر اس نے جان بوجھ کر کھانا پینا جاری رکھا، تب اس پہ قضا بھی ہیں کفارہ بھی ہیں۔ سوال، رمضان شریف کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اسے کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ بہت اہم سوال ہے، عام طور پر یہ سوال لیڈیز بھی پوچھتی ہیں، مرد بھی پوچھتے ہیں کہ کسی وجہ سے کسی نے روزہ توڑ دیا تو اب دین کا حصہ باقی ہے، افطار تک وہ کھائے پیے نہیں۔ جیسے کوئی شخص سفر میں تھا اور سفر سے صبح میں آ گیا، روزہ نہیں رکھا تھا اس نے، تو اب وہ افطار تک کھانا پینا جاری رکھے یا نہیں؟ جیسے کسی عورت نے روزہ رکھا اور وہ پاک تھی، دن میں اسے حیض آ گیا، پیریڈ میں آ گئی وہ، تو اب وہ افطار تک کھانا پینا جاری رکھے یا بھوکی رہیں؟ یہ سوال اس میں پوچھا گیا ہے۔ جواب، نہیں، بلکہ اس کو لازم ہے کہ شام تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہیں۔ اسی طرح اگر مسافر دین میں اپنے گھر آ جائیں، یا نابالغ لڑکا بالغ ہو جائیں، یا حیض و نفاس والی عورت پاک ہو جائیں، یا مجنون تندرست ہو جائیں، تو ان لوگوں کو بھی باقی دن میں شام تک روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے، ضروری ہے۔ سوال، رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کو توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب، کفارہ صرف رمضان شریف کے مہینے میں فرض روزہ توڑنے سے واجب ہوتا ہے، رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے، چاہے وہ رمضان کی قضا کے روزے ہوں، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ روزے کی قضا کا بیان۔ سوال، روزے کی قضا واجب ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب، نمبر 1، بلا عذر فرض یا واجب معین کے روزے نہیں رکھے۔ نمبر 2، کسی عذر کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے، بیمار تھا یا کسی وجہ سے سفر میں گیا تھا۔ نمبر 3، روزہ رکھ کر کسی وجہ سے توڑ دیا یا ٹوٹ گیا، تو ان روزوں کی قضا رکھنا فرض ہے۔ سوال، قضا کب رکھنی چاہیے؟ جواب، جب وقت ملے تو جس قدر جلدی رکھ سکے رکھ لینا بہتر ہے، بلا وجہ دیر کرنا بری بات ہے۔ رمضان میں کسی عذر کی وجہ سے کوئی روزے چھوٹے ہیں تو بعد میں جتنا ہو سکے جلدی اس کی قضا کر لینی چاہیے۔ سوال، قضا روزے لگاتار رکھنے ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، چاہے لگاتار رکھیں چاہے درمیان میں فاصلہ کر کے، دونوں طرح جائز ہے۔ سوال، اگر پہلے رمضان کے روزے ابھی قضا رکھنے باقی تھے کہ دوسرا رمضان آ گیا تو کیا کریں؟ جواب، اب اس رمضان کے روزے رکھیں اور رمضان کے بعد پہلے روزوں کی قضا رکھیں۔ سوال، نفلی روزے رکھ کر توڑ دیں تو کیا حکم ہے؟ جواب، اس کی قضا رکھنا واجب ہے، کیونکہ نفلی نماز اور نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتے ہیں۔ سوال، اگر قضا روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب، اگر اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ طاقت آنے کی امید نہیں رہی، یا ایسا بیمار ہے کہ صحت پانے کی امید جاتی رہی، تو ان صورتوں میں روزوں کا فدیہ دے دینا جائز ہے۔ سوال، روزوں کا فدیہ کیا ہے؟ جواب،
ہر روزے کے بدلے 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو یا ان میں سے کسی کی قیمت یا ان کی قیمت کے برابر کوئی اور غلہ مثلا چاول، باجرہ، جو، جوار وغیرہ دے دینا چاہیے، یعنی 2.25 کلو گیہوں کے برابر یا اس کی قیمت ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اور ہر فرض اور واجب نماز کے فدیے کی بھی یہی مقدار ہے، مگر نماز جب تک سر کے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہو اس وقت تک تو اشارے سے نماز ادا کرنا فرض ہے، اور جب اشارہ بھی نہ کر سکیں اور اسی حال میں انتقال ہو جائیں یا 6 نمازوں کا وقت گزر جائیں تو اس حالت کی نماز فرض نہیں۔ پس نماز کا فدیہ دینے کی یہی صورت ہے کہ اگر نماز پڑھنے کی طاقت ہونے کے زمانے کی نمازیں قضا ہو گئیں اور بغیر ادا کیے ہوئے انتقال ہو گیا تو ان نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے وارثین یہ فدیہ دے دیں۔ سوال: ایک نماز کا فدیہ وہی ہے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت؟ سوال: ایک شخص کے ذمے کچھ روزے قضا تھے، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے کوئی آدمی روزے رکھ لے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، یعنی اس مرنے والے کے ذمے سے روزے نہ اتریں گے، ہاں وارث فدیہ دے دیں تو جائز ہے، یعنی فدیہ دے سکتے ہیں، کوئی بندہ ان کی طرف سے قضا نہیں کر سکتا۔ کفارے کا بیان۔ سوال: روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب: کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں، لیکن ان ملکوں میں غلام نہیں، اس لیے یہاں صرف 2 صورتوں سے کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں، دوسرے یہ کہ اگر 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائیں، یا 60 مسکینوں کو فی آدمی 2.25 سیر گیہوں یا ان کی قیمت کے برابر چاول، باجرہ، جوار دے دیں۔ سیر سے انگریزی روپے سے 80 روپے کا وزن مراد ہے۔ سوال: 60 مسکینوں کا غلہ مثلا 2 من 25 سیر گیہوں ایک مسکین کو دے دینا جائز ہے یا نہیں؟ 60 مسکینوں کا جو غلہ ہے، اناج ہے، ایک ہی فقیر کو دے دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر ایک مسکین کو ہر روز ایک دن کا غلہ 2.25 سیر گیہوں دیا جائے یا اسے 60 دن تک دونوں وقت کھانا کھلا دیا جائے تو جائز ہے، لیکن اگر اسے ایک دن میں ایک دن سے زیادہ کا غلہ یا قیمت دی جائے تو ایک دن کا صحیح ہوگا اور ایک دن سے جس قدر زیادہ دیا ہے اس کا کفارہ میں شمار نہ ہوگا۔ روزے کی جو کفارے ہیں کہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا، اگر 60 لگاتار روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا یا صدقۃ الفطر کے برابر رقم دینا، یہ ایک ہی فقیر کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں دے سکتے۔ ہاں چاہیں تو روزانہ ایک فقیر کو باندھ لیا جائے کہ وہ روزانہ آ کر لے جائیں تو الگ بات ہے، یا صبح شام کھانا لے جائیں تب بھی صحیح ہے، لیکن ایک ہی کو ساری رقم دے دینا تو صرف ایک ادا ہوگا، 60 میں سے ایک فدیہ ادا ہوگا، ایک مسکین کو کھلانا ادا ہوگا، باقی کا نہیں ہوگا۔ سوال: اگر ایک مسکین کو 2.25 سیر سے کم دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، بلکہ کفارے میں یعنی ایک فقیر کو ایک فدیے سے بھی کم کی رقم دے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، بلکہ کفارے میں ایک مسکین کو 2.25 سیر گیہوں یعنی ایک دن کے غلے کے مقدار سے کم دینا یا ایک دن میں ایک دن کی مقدار سے زیادہ دینا جائز نہیں۔ سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے رمضان میں 10 روزے جان بوجھ کر توڑ دیے تو اب وہ کیا کرے گا؟ 10 کفارے دے گا؟ نہیں، ایک ہی رمضان کا چاہے کتنے روزے توڑے ہوں ایک ہی کفارہ دینا ہے۔ یہ روزے کے کچھ ضروری موٹے موٹے مسائل تھے، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی اور اس بابرکت مہینے کی فضیلتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق